کا حق ہے، ادا کریں گے تعلق بڑھے گا، محبت بڑھے گی، ادا کریں گے اپنائیت میں اضافہ ہو جائے گا، قرب میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اگر صاحب حق کے حق کو ادا نہ کیا، تعلقات کمزور ہو جاتے ہیں، محبتیں مان پڑ جاتی ہیں۔ اور یہ ضابطہ بھی آپ کے ذہن میں ہے، جس کا مقام بڑا ہوتا ہے اس کا حق زیادہ ہوتا ہے، اور جس کا مقام بڑا ہوتا ہے اس کا حق مقدم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ماں اور بیٹی کو لیں، ماں اور بیوی کو لیں، ماں اور بہن کو لیں، تو بہن بیٹی بیوی کے مقابلے میں ماں کا مقام بڑا ہے، ماں کا حق زیادہ بھی ہے، ماں کا حق مقدم بھی ہے۔ باپ بیٹا بھائی ہو، باپ کا مقام بڑا ہے، باپ کا حق زیادہ بھی ہے، باپ کا حق مقدم بھی ہے۔ بھائی رشتہ دار پڑوسی ہو، بھائی کا مقام بڑا ہے، بھائی کا حق زیادہ ہے، بھائی کا حق مقدم ہے۔ میرا اور آپ کا جس کے ساتھ جو بھی تعلق ہے، ان تمام تعلق والوں میں سب سے بڑا مقام ہمارے نبی امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا ہے۔ ان کا مقام بڑا، ان کا حق زیادہ ہے۔ صاحب ایمان سب سے پہلے نبی کے حق کو دیکھتا ہے، ہر ایک کے حق پر نبی کے حق کو مقدم رکھتا ہے، اور سب سے پہلے نبی کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ اور یہ بات کہ نبی یا کوئی بھی ذات ہو، اس کا حق دل کی خوشی سے ادا ہو جائے۔ میں صاحب حق کے حق کو دل کی خوشی سے ادا کرنے لگوں، دوستو یہ ہوتا تب ہے جب صاحب حق کی پہچان ہو جائے۔ بیٹا ماں کی عظمت کو جان جائے، ماں کے حقوق خوشی سے ادا کرتا ہے۔ باپ کے مقام کو سمجھنے والا باپ کے حقوق کو بخوشی ادا کرتا ہے۔ بیل کی عظمت مقام کو جاننے والا بیل کے حقوق کو دل کی خوشی سے ادا کرتا ہے۔ استاد کی شفقتوں کو احسانات کو جاننے والا استاد کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ محسن کے احسان کو جاننے والا محسن کے حق کو ادا کرتا ہے۔ محبت کرنے والے کی محبت کو جاننے والا صاحب محبت کے حق کو ادا کرتا ہے۔ حضرات صحابہ کو لیں، حضرات صحابیات کو لیں، یہ طبقہ اپنے نبی کو پہچان گیا تھا، یہ طبقہ اپنے نبی کے کمالات کو جان گیا، اپنے نبی کی عظمتوں کو جان گیا، اپنے نبی کی مشکلات جانتا تھا۔ نبی نے امت کی وجہ سے جن مسائل کا سامنا کیا، صحابہ صحابیات ان مسائل کو جانتے تھے۔ نبی جو امت کے ساتھ والہانہ تعلق رکھتے ہیں، صحابہ اس تعلق کو جانتے تھے۔ نبی جو امت کے ساتھ والہانہ محبت رکھتے ہیں، صحابہ اس محبت کو جانتے تھے۔ نبی جو امت پر فدا ہے، صحابہ اس فدائیت کو جانتے تھے۔ ایک دعویٰ میرا آپ کا ہے، ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے، یہ دعویٰ بھی سچا ہے۔ ایک دعویٰ میرا آپ کا ہے، ہم اپنے نبی سے والہانہ تعلق رکھتے ہیں، یہ دعویٰ بھی سچا ہے۔ ایک دعویٰ میرا آپ کا ہے کہ ہم اپنے نبی پر فدا ہے، یہ دعویٰ بھی قدر سچا ہے۔ لیکن دوستو ہماری محبت کمزور ہے، ہمارا تعلق کمزور ہے۔ ہم بھی نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن نبی جو ہم سے پیار کرتا ہے وہ پیار محبت زیادہ ہے، ہمارا پیار محبت تھوڑا ہے۔ نبی جو ہم پر فدا ہے وہ فدائیت زیادہ ہے، ہماری فدائیت کمزور ہے۔ نبی جو ہم سے والہانہ تعلق رکھتی ہے، ہمارا تعلق ان کے تعلق کے مقابلے میں کمزور ہے۔ بھائی رضوان نے کہا مجھے اپنی ماں سے پیار
بیٹا کہتا ہے مجھے اپنی ماں سے پیار ہے، تو سبحان مولانا نے کہا کہ ہاں جانتے ہیں تمہیں اپنی ماں سے پیار ہے، لیکن تم کیا سمجھتے ہو تمہاری ماں کو تم سے پیار نہیں؟ اس نے کہا ضرور ہے۔ مولانا نے کہا اس کو پیار بھی ہے، تمہارے پیار سے کئی گنا زیادہ تمہاری ماں کو تم سے پیار ہے۔ ہمیں بھی پیار نبی سے ہے، لیکن ہمارے نبی کو جو ہم سے پیار ہے وہ ہمارے پیار سے بہت اونچے درجے پر ہے۔ ہم بھی نبی پر فدا ہیں، لیکن نبی جو ہم پر فدا ہے ہماری فدائیت سے بہت اونچے درجے کی فدائیت ہے۔ صحابہ صحابیات نبی کے اخلاق کمالات عظمتیں وفائیں جان چکے تھے، نبی کی محبت ادائیں جان چکے تھے۔ اس وجہ سے جب بھی نبی کے حق کی بات آئی ہے، نبی کے حق کی جب بھی بات آئی ہے، آپ دیکھتے ہیں ان سے مال مانگا گیا، اس طبقے نے مال لگا دیا، صلاحیت مانگی گئی، نبی کے حق کو ادا کرنے کے لیے اپنی صلاحیت کو لگا دی، اس طبقے سے گھر بار کی قربانی مانگی گئی، نبی کے حق کو ادا کرنے کے لیے گھر بار کی قربانی دی ہے، خاندانوں کی قربانی دی ہے۔ نبی کے حق کی بات آئی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، صحابہ صحابیات نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کی ہے۔ نبی کے حق کی بات ہے، صحابہ کو اپنی اولادیں قربان کروانی پڑی، صحابہ نے اپنی اولادوں کی جانوں کے نذرانے نبی کے حق کی ادائیگی کے لیے پیش کی ہے۔ یہ ہر ایک حق کو کامل درجے میں ادا کر کے وجہ یہ اپنے نبی کو پہچان گئے تھے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ امت کے اندر نبی کی پوری پہچان نہیں ہے، امت اپنے نبی کو پوری طرح جان نہیں سکی، پہچان نہیں سکی۔ آپ کے کمالات، آپ کی عظمتیں، آپ کی صفات، آپ کے اخلاق، آپ کی وفائیں، آپ کی محبتیں امت کے سامنے نہیں جانتی نہیں۔ بچوں کو اگر خاموش کروا دینا تو مجلس کا ادب احترام ہو جائے گا۔ اگر ادھر سے آپ ان بچوں کو مجمع میں سے بٹھا دیں تو بچے بولیں گے نہیں انشاءاللہ۔ یہ پہچان ہوئی، عقل ہو گیا، اور خدا کی قسم آج بھی جو اپنے نبی کو جان جاتا ہے، پہچان جاتا ہے، جان جاتا ہے، پھر وہ ان پر جان دے گا۔ پہچان کی بات ہونا، میں کالج سے مدرسے گیا تو جب تک کالج پڑھتا تھا اس وقت بھی ماں کا ادب احترام تھا، ماں کی محبت تھی، ماں کا کہنا مانتا تھا، لیکن جب میں مدرسے چلا گیا تو میری اطاعت اور زیادہ بڑھ گئی، ماں سے محبت تعلق اور بڑھ گیا۔ وجہ مدرسے جانے کے بعد ماں کا مقام اور کھل کے سامنے آنا شروع ہوا، ماں کی عظمت کھلنے لگی۔ جب ماں کی عظمت کھلی تو ماں کا ادب بڑھ گیا، ماں سے محبت بڑھ گئی، ماں کی اطاعت بڑھ گئی۔ پہچان کے بعد حق ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج پہچان نہیں ہے، اس وجہ سے جب نبی کے نام پر پکارا جاتا ہے، کملی والے کی حق میں نبوت کے دفاع میں بلایا جائے، نبی کی عزت، نبی کے مقام کے دفاع میں بلایا جائے، تو پروگرام کروانے والے کو پورا زور لگانا پڑتا ہے لوگ اکٹھے کرنے کے لیے۔ وہ بیچارہ اشتہاروں پہ یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ پروگرام کے بعد لنگر کا انتظام ہوگا۔ ہم یہاں تک گرے کہ نبی کے نام پر بلانے کے لیے لنگر دکھانا پڑتا ہے، نبی کے نام پر بلانے کے لیے عمرے کے ٹکٹ دکھانے پڑتے ہیں، یعنی امت کو لالچ دینا پڑتی ہے، لالچ دینا پڑتی ہے، اور پھر آگے کتنی ہے۔ میں بھی کالج میں تھا ٹوبا ڈیکسن میں، تو ٹوبا ڈیکسن کے تقریباً سبھی بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، اور پروگرام کی تشکیل بھی، محنت بھی۔ ایک بڑا شہر ہے ٹوبا شہر، علماء بھی، تو کوئی 150-200 جتنے عام لوگ ہیں، جیسے لوگ بیٹھے ہیں،
ہمارے لیے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے تو ایک بندہ بھی کافی ہے. ہم نے تو پیغام سنانا ہے، وہ ایک کو سنائیں گے، وہ ایک راضی ہو جائے گا. لیکن امت کا حال کیا ہے، اس پر بات کرنے لگا. میں نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں بتاؤ آج کے پروگرام کی تمہیں دعوت دی گئی؟ اشتہارات لگائے گئے، فلیکس لگائے گئے، کہتے لگائے گئے، دعوت نامے تقسیم ہوئے کہتے ہوئے، سوشل میڈیا پر تمہارے موبائل میں آج کے پروگرام کی دعوت پہنچی، کسی تمہیں زبانی دعوت بھی نہیں کہتے کہ دی. میں نے کہا بتاؤ کتنے آئے ہو؟ کہتے جتنے آپ کے سامنے موجود ہیں. میں نے کہا یہ علماء نے مل کر محنت کی ہے، تم اتنی تعداد میں ہو. اب سچ بتاؤ، اگر تمہارے گھر کی خوشی کی بات ہو، گھر میں بیٹی بیٹے کی نکاح کی بات ہو، تو تم اکیلے اس سے بڑا اکٹھا نہیں کر دیتے. اپنی ذات کی خوشی ہے، بڑے مجمع اکٹھے ہو گئے. اپنے غم کی بات ہے، دور نزدیک سے رشتے دار جان پہچان والے آ گئے. ہم نے اپنی خوشی کو خوشی سمجھا، تعلق والے کی خوشی کو خوشی سمجھا، شریک ہو گئے. وجہ تعلق والے کی ضرورت کی پہچان ہے، اس کے تعلق کی پہچان ہے، یاری دوستی کا رشتے داری کا تقاضا جانتے ہیں. اس کے غم کو اپنا غم سمجھا، خوشی کو اپنی خوشی سمجھا. لیکن غم والے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنے والے کم لوگ ہیں. حضور کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنے والے کم لوگ ہیں. یہ مسائل کیوں ہے؟ پہچان کیوں ہے؟ دکھ کی بات نہیں ہے، میری باتوں کو ذرا توجہ سے سننا. دکھ کی بات نہیں ہے کہ نبی کی عزت کے نام پہ بیدار کروایا جاتا محمدی کو، کلمہ گو کو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، اسے بار بار جھنجھوڑا جا رہا ہے، بار بار بیدار کیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے امت محمدیہ نبی تمہارے ہے، نبی کا تمہارے ساتھ تعلق ہے، نبی کا تمہارے ذمہ حق ہے. ان کی عزت کا دفاع تم نہیں کرو گے تو کیا عیسائی کرے گا، ہندو کرے گا، یہودی کرے گا؟ اگر تم ان کی ختم نبوت پر پیرا نہیں دو گے، چوکی داری نہیں کرو گے، حفاظت نہیں کرو گے، تو پھر حفاظت کس نے کرنی ہے؟ پھر حفاظت کون کرے گا؟ بیدار کروایا جا رہا ہے. آپ کے گاؤں میں کوئی ایک ایسا شخص جس کی ماں کی عزت میں حملہ ہو، جلسہ بلایا گیا ہو، جوان کو جھنجھوڑا گیا ہو، بیدار کیا گیا ہو، جوان تیری ماں کی عزت کی بات ہے، ماں کی عزت کا دفاع کر. اور جوان تیری بہن کی عزت کی بات ہے، بہن کی عزت کا دفاع کر. باپ کی عزت کا دفاع کرنے والے، ماں کی عزت کا دفاع کرنے والے، بہن بیٹی کی عزت کا دفاع از خود کرنے والے موجود ہیں. لیکن نبی کی عزت کی دفاع کی بات ہو تو پھر سے ترغیبیں دینا شروع کرو، بار بار بیدار کرنا شروع کرو، بار بار جھنجھوڑو. کیا نعوذ باللہ نبی اس درجے کے ان کی طرف اتنی بار توجہ کروانی پڑے، اتنی بار بیدار کروانا پڑے؟ مسئلہ صرف یہی ہے، ہم نماز روزے والے رہ گئے، ہم نے دین کی روح کو پہچانا نہیں. صحابہ کے واقعات کو قصے کہانیاں بنا دیے گئے، صحابہ کے واقعات سے اپنے لیے کوئی راہ عمل نہیں نکالا. صحابہ کی قربانیاں بیان کی جا رہی ہیں، صحابہ کی فدائیت بیان کی جا رہی ہے، صحابہ کے عشق محبت بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس پر عمل کتنا کرتے ہیں؟ ہمارا پتہ کردار کرتے ہیں. طبقہ نبی کو پہچان گیا، نبی کا ادا کر گیا. اور آج بھی جس نے نبی کو پہچانا ہے، اللہ کی قسم وہ نبی کا ہو گیا، خدا کی قسم وہ نبی کا ہو گیا. پہچان کی کمزوری ہوتی ہے. وہ ابھی میں گیا ہوا تھا کراچی، کل ایک جمعہ ہے، اس سے ابھی جو جمعہ گزرا اس سے پچھلا جمعہ کراچی تھا. تو جس مدرسے مسجد میں میرا بیان تھا جمعے کا، محترم صاحب نے دفتر میں بٹھایا اور ایک صاحب سے میری ملاقات کر، جمعے سے پہلے ایک صاحب سے ملاقات کر، جمعے کے بعد پھر بیٹھے. تعارف جمعے سے پہلے بھی ہوا، بعد میں بھی ہوا. تعارف کیا ہوا؟ مفتی صاحب نے بتایا کہ یہ نو مسلم یعنی کفر سے اسلام میں آیا. میں نے کہا ماشاءاللہ
سادہ آدمی ہے، کفر سے اسلام میں ہے، کہتے صرف یہ سادہ نہیں، یہ عیسائیوں کا پادری رہا ہے۔ کیا رہا ہے؟ میں نے اس کی لباس کو دیکھا تو لباس بہت پرانا، جیسے ہم کئی سال لباس استعمال کرتے ہیں تو لباس پتلا ہو جاتا ہے، دھو کے کمزور ہو جاتا ہے، لباس پتلا پرانا۔ امامہ دیکھا پرانا امامہ، سادہ سے امامہ پہنا، مولوی لوگ تو بڑے بداس سوال کی امامہ پہنتے ہیں۔ اب مجھے آئینہ نہ ملے تو میں امامہ نہیں پہن سکتا، آئینہ ملتا تو امامہ باندھتا ہوں۔ وہ سادہ سے امامہ پہنا ہے جو اس کی ابدیت اور تواضع پر اعلیٰ درجے کی دلیل ہے۔ سادہ سے امامہ پہنا ہے، ہاتھوں سے معذور ہے۔ جو ہاتھوں سے معذور اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹوٹا۔ اور جو پاؤں سے معذور اسے کیا کہتے ہیں؟ لنگڑا۔ اللہ کی قسم ہاتھوں سے بھی معذور، ایک کام سے بھی معذور ہے۔ عیسائیوں کا پادری رہا، مسلمان رہا۔ میں نے کہا یار بیٹھتے میں بات چیت کرتی ہے، بیٹھے بات چیت ہوئی، میں نے نام کیا ہے، موجودہ نام کیا ہے؟ کہتے سیف اللہ۔ میں نے کہا آپ نے اسلام قبول کیا، کسی شخصیت سے متاثر ہو؟ نہیں۔ میں نے کہا کسی پیر صاحب سے، مفتی صاحب سے، مولانا صاحب سے، مبلغ صاحب سے، کسی دائی صاحب سے، کسی مجاہد سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا اچھا کسی نے دعوت دی؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا سیف اللہ صاحب جو پادری ہے چھوڑ کے آئے ہو، مسلمان کیوں؟ لیکن مناظرہ ہوا تھا، کسی مسلمان عالم سے مناظرہ ہوا، شکست ہوئی، حق سامنے آ گیا، پھر مسلمان ہوئے، دلائل دیکھے پھر مسلمان ہوئے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا پھر سیف اللہ صاحب مسلمان کیسے ہوئے؟ تو کہنے لگا میں نے کملی والی کی سیرت کو پڑھ لیا، حضور کی سیرت کو پڑھا، آپ کی کمالات، آپ کی عظمتیں، آپ کے معجزات، آپ کی تعلیمات، آپ کے اخلاق، آپ کی صداقت اور دلائل، آپ کی پیش گوئییں، یہ سب کچھ میں نے پڑھا۔ آپ کے گھر کا تعلق، آپ کے باہر کا تعلق، آپ کی جنگیں، آپ صلح نامے، آپ کے معاف کر دینے کے واقعات، اللہ کے حدود کو نافذ کرنے کے واقعات، میں نے ساری کی ساری سیرت کو پڑھا ہے۔ اللہ نے مجھے ایمان عطا کر دیا، میرے دل نے کہا کہ یہ سچے ہے۔ ایسی تعلیم، ایسے اخلاق، ایسا کردار، ایسے معاملات کسی اور کے نہیں ہو سکتی، یہ سچے ہے۔ میرے دل نے گواہی دی، میں مسلمان ہو گیا۔ میں نے کہا صلی اللہ صاحب اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی مسائل مشکلات تو نہیں آئی؟ کہنے لگا مولانا یہ جو تم ہاتھوں کو دیکھتے ہو معذور ہو کہ قبول اسلام کی پاداش بھی ہے۔ کیا ہوا؟ کہتے میرا سگا بھائی وفاقی وزیر رہا ہے، میرا باپ زمین جائیداد والا آدمی ہے، میرے پاس بھی گھر بار تھا، میرے پاس آج سے 20-21 سال پہلے بھی سواری بھی موجود تھی، گھر بار بھی تھا، بیوی بچے بھی تھے۔ جب میں نے اسلام قبول کیا میرے بھائیوں نے مجھ پر تشدد کیا، مجھے مجبور کیا واپس آ جاؤ۔ میں نے کہا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ میرے بھائیوں نے مجھ پر تشدد کیا، پہلے ایک بازو کی ہڈی کو کئی جگہ سے توڑا، مجھے کہا جا واپس آؤ۔ میں نے کہا کفر کی طرف نہیں آیا جا سکتا، پھر اس بازو کی ہڈی کو کئی جگہ سے توڑا گیا، کہا واپس آ جاؤ۔ ہاتھ ساتھی طور پر ہڈی ٹوٹ جائے، جانب ٹوٹ جائے، اس کی تکلیف اور ہوتی ہے، تشدد کر کے قصدن توڑی جائے اس کی تکلیف اور ہوتی ہے۔ کہنے کی ہڈیوں اس پر جو ٹوٹی ہے ہاتھوں سے ذرا معصوم، بازوؤں سے معذور جان دیا، بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ میری بات سن، میں نے کہا للہ بڑا ظلم آپ پہ، پھر بھی آپ ڈٹے رہے۔ کہنے لگے مولانا بتاؤ ذرا بلال کے واقعات کو پڑھنے کے بعد اسلام سے پھر سکتا ہے؟ خبیب کے معاملات دیکھنے کے بعد، سمیہ کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا پڑھنے کے بعد وہ اسلام سے پھر سکتا ہے؟ میں ویسے نہیں آیا، میرا دادا مسلمان نہیں تھا، جس سے باپ کو اسلام ملا باپ سے مجھے ملا، میں رسول پاک کی زندگی کو پڑھ کے آیا ہوں، صحابہ صحابیات کے کردار ایمان کو پڑھ کے آیا ہوں۔ جب میں نے ان کو پڑھا ہے تو اللہ نے مجھے استقامت میں ڈٹا رکھا۔ میرے بھائیوں نے اور تشدد کیا، میں نے کہا اسلام نہیں چھوڑوں گا۔
میں اسلام کی دعوت بھی دوں گا. تو انہوں نے کہا تو جس کعبے نہیں چھوڑیں گے, مجھ پر تشدد کیا, یہ جو پاؤں سے لگڑا ہوں, یہ میری پاؤں کی ٹانگ کی ہڈی کو توڑا گیا ہے. میں نے کہا اتنا للہ. پھر کہتے ہیں کہ میں نے پھر بھی کہا تم مجھے معذور کر دو, خدا کی قسم جب تک زندہ ہوں رسول اللہ کی بات کروں گا, آپ کی تعلیمات پہنچاؤں گا, آپ کا کردار اخلاق عظمت لوگوں میں بیان کروں گا. اللہ کی قسم میں مسجد میں ہوں, سیف اللہ صاحب کہنے لگے مولانا, پھر انہوں نے مجھے جکڑ دیا اور یوں سیف اللہ صاحب نے سابق پادری نے میرے سامنے منہ کھولا, زبان نکالی اور کہنے لگے دیکھو پھر میری زبان کو کاٹ دیا. پھر کہا واپس آ جاؤ. میں نے کہا نہیں آ سکتا, واپس آ جاؤ, نہیں آ سکتا. کہنے لگے یہ دیکھیے گردن, یہ میں خود دیکھ کے آیا ہوں, یہ گردن دیکھ رہی, نشان گہرا دیکھ رہی, میری شان کو کاٹا گیا. واپس آئے, طرح طرح کا ظلم ہوا. میں نے اسلام نہیں چھوڑا جا سکتا. اللہ نے کرم کیا, لوگوں کو پتہ چلا, جان بچی, نکلے. اس کے بعد کے کچھ حالات, میں نے صرف نسل 20 بچے کا ہوتے ہیں. کہہ رہے کہ 20 بچے اس وقت امریکہ میں ہیں. میں کہا عیسائی ہے, کہتا آپ عیسائی ہیں. امریکہ میں چھوڑ کے مجھے, میں نے کہا وہ چھوڑ کے, کہتے انہوں نے بھی چھوڑا, بھائیوں نے بھی چھوڑا, بہن نے بھی چھوڑا, باپ نے بھی چھوڑا, ماں نے بھی چھوڑا, ماموں چچا رشتے دار وہ سارے تعلقات سب چھوڑ کے میں اکیلا رہ گیا. میں نے کہا اکیلے رہ گئے. میں نے کوئی غم پریشانی تو نہیں. کہتے ہیں کہ مولانا رسول پاک نہیں اکیلے رہے, آپ کے خاندان نے آپ کو نہیں چھوڑا. صحابیات میں عورتیں ساتھ ہو کے خاندانوں کی مخالفت میں نہیں آئی. مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کر گئی, مکہ سے حبشہ نہیں چلی گئی. اگر ہمیں سب نے چھوڑ دیا تو ظاہر میں ہمیں صحابہ سے رسول اللہ سے نسبت حاصل ہو گئی ہے, مشابہت مل گئی ہے. چھوڑ دیا وہ کون سی بڑی بات ہے. میں نے پھر اس سے پوچھا کہ سیف اللہ صاحب یہ بتائیے کہ کام کیا کرتے ہیں. بڑے غور سے سننا. میں نے کون سی بات کی, میں انٹرویو لیتا ہوں جب بھی کوئی مسلمان ملتا ہے, کسی مذہب سے اسلام میں آ لیتا ہے تو 2 باتیں اس میں سے مزید کرتا ہوں. میں نے کہا سیف اللہ صاحب آپ اسلام میں آ گئے, اب آپ کام کر رہے ہیں, یہ بتائیے کہ کام کیا کرتے ہیں. کیا مطلب دین کا دنیا کا. میں نے کہا دنیا کا کام کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ الحمدللہ ذاتی کماتا ہوں, خود کھاتا ہوں, اپنا کماتا ہوں, اپنا کھاتا ہوں. میں نے کہا پھر بھی کیا کروں میں, بس بھی اپنا کماتا ہوں, اپنا کھاتا ہوں. میں نے کہا سیف اللہ صاحب بتائیں مجھے کام کیا ہے. کہنے لگے الحمدللہ. جملہ کیا ہے, یہ وہ آدمی ہے جس کا بھائی وفاقی وزیر رہا ہے, زمین جائیداد چھوڑ کے آیا, گھر بار بھی بچے چھوڑ کے آیا ہے. میں نے کہا کیا کاروبار ہے. کہتا الحمدللہ سموسے پکوڑے بیچتا ہوں, سموسے پکوڑے بیچتا ہوں, پیٹ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے, گھر کا خرچہ چل رہا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اللہ کا فضل ہے مجھ پہ, بھوکا نہیں سوتا, ضرورت پوری ہوتی ہے. میں نے قربان جاؤں تقاضا. کہنے لگے مولانا کس چیز کا تقاضا, جو پیٹ میں جانا مل رہا ہے اور کیا چاہیے, بدن کا جو لباس چاہیے مل رہا ہے, چھت اللہ نے دی ہے, گھر کتنا ہے الحمدللہ ضرورت کا ہے, بھی ہے کتنا, کوئی 2.5 پردے کا گھر ہے میرا الحمدللہ, ہر بات پہ الحمدللہ, ہر بات پہ الحمدللہ. میں نے کہا اچھا دنیا کو دکھائی تم نے, دین کا کیا کرتے ہو. کہنے لگا الحمدللہ دعوت ایمان کا کام کرتا ہوں. 2 ذمہ داریاں بتائی کہ دعوت احکامات, مسلمان نے مسلمان کو دعوت دے دی ہے, نماز کی, روزے کی, حج کی, یہ مسلمان کو مسلمان کو دینی ہے, اسی امت کی ذمہ داری ہے. اور ایک دعوت ایمان, مسلمان نے کافر کو ایمان کی دعوت دینی ہے. میں نے کہا کام کیا کرتے, دین کا کیا کام کرتے ہو. کہتے دعوت تبلیغ بھی اور دعوت ایمان بھی, غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دیتا ہوں. میں نے کہا ماشاء اللہ وہ لوگ مسلمان بھی ہوئی. کہنے لگا الحمدللہ میرے ہاتھ پر 27 خاندان مسلمان ہو چکے ہیں. باقی انفرادی طور پر کوئی عیسائی جوان آیا, کوئی لڑکی آئی, کوئی اور آیا, وہ الگ سے 27 خاندان میرے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے ہیں. میں وہیں بیٹھا سوچتا رہا یہ مفتی نہیں ہے, یہ عالم نہیں ہے, یہ پیر نہیں ہے, اس کے پاس جبہ کبا ہمارے والا نہیں ہے, دستار ہمارے والے نہیں, نسبت
عزت ہماری والی نہیں ہے، اس کے پاس نیچے گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس کارکن نہیں ہے، مریدین نہیں ہے، اس کے پاس کاروبار نہیں، ہاتھوں سے ٹوٹا پاؤں سے نکلا ہے، لیکن جب ایمان یہاں آیا ہے اور صحیح معنی میں ایمان دل میں ڈھل کر گیا ہے تو یہاں سے جو یہاں ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، لوگوں تک پہنچتا ہے، کہتے دل کی دل پہ جا کے لگتی ہے۔ یہاں جتنا پختہ ایمان ہے اتنا ہی اثر کرتا ہے۔ 27 خاندان ایک بندہ مسلمان کر چکا ہے جو سموسے پکوڑے بیچتا ہے، جس کے گھر کا خرچہ پانی نہیں ہے۔ بات چیت ہوتی رہی، اس کے بعد مجھے کہنے لگا اچھا مولانا میں چلتا ہوں، مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ میں نے کہا یار آپ جیسے لوگوں سے ہمارا ایمان بنتا ہے، ہمیں بھی توفیق ہوتی ہے کہ کچھ ہم بھی رب کی طرف بڑھ جائیں، ہمارا بھی ایمان کچھ مضبوط ہو جائے، ہمارے اندر بھی یہ غم فکر آ جائے۔ تھوڑی دیر بیٹھو، کہنے لگا نہیں بس مجھے اجازت نہیں۔ میں نے کہا یار بیٹھ جا تھوڑی دیر، بیٹھ جا تھوڑی دیر۔ کہنے لگا بس مجھے اجازت نہیں۔ میں نے کہا خیریت ہے، کوئی تقاضا ہے؟ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا مولانا کل میری بیٹی کی شادی ہے، کل میری بیٹی کی شادی ہے۔ میں دم پکا بکا، میں نے اس کا لباس دیکھا، اس کی صورت دیکھی، ماما دیکھا، اس کی پرانی سی لاٹھی دیکھی، اور پھر کل بیٹی کی شادی، آج یہاں پہ لباس سادہ سا۔ میں نے لباس کو بات نہیں کی کہ محسوس نہ کری۔ میں نے کہا یار سیف اللہ صاحب آپ یہاں آ گئے، پھر ملاقات ہوتی ہے، آپ کے گھر میں شادی ہے، آپ کی بیٹی کی رخصتی ہے، آج نکاح ہے، آپ کیوں آ گئے؟ پھر کبھی آ جاتے، پھر ملاقات ہوتی۔ کہنے لگا مولانا صاحب یہ مفتی صاحب نے جس ذات کے عنوان پر دعوت دی میں روک نہیں سکا۔ میں نے کہا کیا دعوت دی؟ کہنے لگے انہوں نے کہا کہ حضور کی ختم نبوت پر بیان ہوگا، بات ہوگی۔ میں نے کہا حضور کی بات کو مقدر ہے، بیٹی کی خوشی بعد میں ہے، رسول اللہ کی خوشی تو پہلے ہے۔ یہ نبی کو پہچان کے آیا ہے، بیٹی کی خوشی کو چھوڑ کے پہنچا ہوا ہے، دور سے آیا ہے، آگے بیٹھا پوری بات سن کے جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے پوچھا جناب، میں نے کہا سیف اللہ صاحب الگ کیا؟ میں نے کہا کوئی ضرورت تو نہیں ہے؟ نہیں الحمدللہ ساری ضرورت پوری ہو رہی۔ میں نے کہا وہ بیٹی کی شادی ہے، ضروریات ہے، تو کوئی ضرورت بتائیں، کوئی ہم بھی معاونت کر سکے۔ کہنے لگے مولانا جب رب ہے تو پھر سب ہے نا ہمارے پاس، جب رب جو ہے وہ ہے نا، وہ ہے نا وہ ہے نا ہمارا۔ میں نے کہا سیف اللہ صاحب آپ کی بیٹی ہماری بیٹی لگتی ہے، ہماری بہن لگتی ہے، کوئی تقاضا بتائیں۔ کہنے لگے اچھا میں نے بتایا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو مولوی ہیں نا، آپ کہاں سے لیں گے؟ میں نے کہا تعلق والے دوست احباب ہیں، ان کو کہہ دیں گے اللہ نے مال دیا اور وہ لگاتے بھی ہیں، تو کسی کو کہہ دیں گے کوئی دے دے گا۔ کہنے لگا وہ کہاں سے دے گا؟ میں نے کہا اللہ سے۔ کہنے لگا میرا حصہ دے گا یا اپنا؟ جو مجھ تک پہنچے گا وہ میرا حصہ ہوگا، اس کا ہوگا۔ میں نے کہا آپ کا ہوگا۔ کہتے بس پھر میں رب سے براہ راست لوں گا، میں نے واسطہ ڈالنا ہی نہیں درمیان میں، میں تو اللہ سے براہ راست لوں گا، میں واسطہ نہیں دینا چاہتا۔ آج جوان مسلمان کو 2 فقائے آگے مسجد میں بھی مانگنا شروع کر دیتا ہے، نہ اس نے ایمان کو پہچانا، نہ اس نے رسول اللہ کی تعلیمات کو پہچانا، نہ حضور کو پہچان سکا، نہ ایمان کو پہچان سکا۔ میری بات یہاں سے شروع دوستوں، پہچان کی کمزوری ہے، آج پہچان کا فقدان ہے۔ واقعات اسی بات پر کہ جو حضور کو پہچان کیا وہ ان کے ساتھ جڑا، ان پر قربان ہو گیا، ان کی عزت حرمت ختم نبوت کا دفاع کر دیا، اور جو ان کو کما ان کو پہچان نہیں سکا، پھر وہ کردار کا لازم، پھر وہ ہمارے ناری کے ساتھ جواب دیتا دار ادارے ختم زندہ باد، بس اس کے بعد آگے بھی یار کام بھی کرنا ہے، اپنی میدان میں آنا ہے، تو کہتا ہے یار قادیانی بڑے مضبوط ہیں، حکومتی مسائل ہیں، فلاں مسئلہ۔ بھائی گھر کی عزت کی بات ہو تو بچوں سے لوگ ڈر کے عزت رسول ماں کی عزت کا دفاع چھوڑ جاتے ہیں، جھگڑوں سے اور باطل کی قوت کو دیکھ کے بیٹی کی عزت کا دفاع چھوڑا جا سکتا ہے، باپ کے مقام کی حفاظت کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ جب نبی کی ذات کی بات ہو، نبی کے مقام کی بات ہو، نبی کی ختم نبوت کی بات ہو، صرف زبان سے نہیں کہیں گے کہ آپ کی عزت حرمت پر جان مال وقت آپ بنا سب قربان،
اپنا کردار ایسا رکھیں گے کہ ہر جگہ کملی والے کی عزت ختم نبوت کا پرچار کریں گے، اس کا دیوار کریں گے، اس کو مقدم رکھیں گے۔ پھر تو کردار دکھانا پڑتا ہے، اور یہ پہچان ہوتی ہے کملی والے کی سیرت کو پڑھنے سے۔ مثال عرض کرتا ہوں، آپ حضور کی ایک رخ کو پڑھیں، حضور امت پر کیسے مہربان ہیں، آپ کو امت کے ساتھ کیسا گہرا تعلق ہے، کیسے خیر خواہ ہیں۔ مجھے پتہ چلتا ہے نا مولانا قاسم صاحب، مولانا ہارون صاحب میرے بڑے خیر خواہ ہیں، میرے بڑے خیر خواہ ہیں، تو پھر مجھے اس سے تعلق بڑھ جاتے ہیں۔ پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے لیے روتے بھی ہیں، میرا تعلق اور بڑھ جاتا ہے، یہ میرے لیے خیر ہی خیر چاہتے ہیں، مجھے راستے ایسے راستے پہ چلاتے ہیں کہ مجھے خیر مل جائے۔ میرا تعلق مولانا ہارون صاحب سے جو بھی خیر خواہ ہوگا بڑھتا چلا جائے گا۔ پیر کی خیر خواہی تو ہوتی ہے جو پیر کی قربت دیتی ہے، استاد کی خیر خواہی تو ہوتی ہے جو شاگرد کو استاد کا دیوانہ کرتی ہے۔ جب امتی کو پتہ چلتا ہے کہ نبی میرے کیسے خیر خواہ ہیں تو امتی بھی نبی کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ قرآن نے جب نبی کے خیر خواہی کے پہلو کو بیان کیا کہ کتنے خیر خواہ تمہارا کتنا زیادہ احساس کرنے والے ہیں، تو قرآن نے ان جملوں میں بیان کیا ہے، عزیز علی ما علیکم، عزیز علی ما علیکم۔ اس کا ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ اے میری امت، اے میرے بندو، میں نے جو تمہیں رسول دیا ہے تم سے ایسا تعلق رکھتے ہیں کہ جب تم پر مصیبت آتی ہے تو گراں ان پر گزرتی ہے، انہیں تکلیف ہوتی محسوس ہونے ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میری امتی پر، اے میرے بندے، جب نبی کی امتی پر، تجھ پر کوئی تکلیف، غم، پریشانی آتی ہے تو نقصان میں مبتلا ہوتا ہے، تجھے تکلیف ہوتی ہے تو احساس تیرے نبی کو ہوتا ہے۔ بعض اوقات تکلیف کسی کو، غم کسی کو، نقصان کسی کا، احساس کسی اور کو ہے۔ ان کا بیٹا دھوپ میں کھیل رہا تکلیف میں ہے تو یہ زور سے کہتے بیٹے چھاؤ میں آ جا، دھوپ میں ہے، تکلیف میں ہے، بیٹا بھی تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن جو احساس باپ کو بیٹے کو نہیں، جو احساس ماں کو بیٹے کو نہیں، شاگرد نقصان کر رہا ہے جانتا ہے وقت کے ضیاع سے میرا نقصان ہے، تعلیم کے ضیاع سے میرا نقصان ہے، لیکن اس نقصان کا احساس جو استاد کو ہے وہ شاگرد کو نہیں ہے، جو احساس پیر کو ہے مرید کو نہیں ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے جو احساس تمہارے نبی کو تمہارا ہے تمہیں خود بھی اپنا ایسا احساس نہیں ہے۔ کتنا احساس تم کو ہے، وہ آپ کی ضروریات کو رب کے قرب کا ذریعہ بنا کے دی، وہ اتنے احساس ہونے ہیں۔ وہ آپ کو تعلیم کیا دیتے ہیں، جب تم جوتا پہنو تو جوتے کو جھاڑ کے پہنا کرو۔ ہم بعض آل بار کے رسالت میں جا کے پوچھے اللہ کے نبی آپ جوتے کو جھاڑ کے پہننے کی تعلیم دیتی ہے، جوتا پہننا تو ہماری ضرورت ہے، نہیں پہنیں گے تو اپنا نقصان کریں گے، آپ تعلیم دیتے جوتا جھاڑ کے پہنو۔ نبی جی میری ذاتی ضرورت ہے، آپ کی تعلیم کیوں ہے؟ تو آپ کو جواب کیا ملتا ہے، اے میرے امتی ایسا نہ ہو تیرے جوتے میں سانپ بچھو آ جائے تو جوتا پہنے، سانپ بچھو تجھے ڈس لے، تجھے نقصان پہنچے گا، تکلیف ہوگی تو احساس تیرے نبی محمد مصطفیٰ کو۔ لباس کو پہنو جھاڑ کے پہنا کرو، رات سو جاؤ چراغوں کو گل کر کے سویا کرو، گھر سے نکلو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ کے نکلا کرو۔ اللہ کے نبی کیا ملے گا، اے میرے امتی دعا پڑھ کے جائے گا، اللہ تیری جان مال عزت آبرو کی حفاظت کر لیں گے۔ بازار جاؤ یہ دعا پڑھو، بیت الخلا جاؤ یہ دعا پڑھو، اور تم گھر سے نکلو یہ دعا پڑھو۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھے، خدا کی قسم نبی جی کا فائدہ نہیں، فائدہ اس امت کا ہے، وہ ہمارے خیر خواہ ہیں، وہ ہماری خیر چاہتی ہے۔ میں اپنی ذاتی ضرورت کو پورا کرتا ہوں، اور اگر میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے میں حضور کے طریقے کو درمیان میں نہیں آؤں تو مجھے اپنی ضرورت کا پورا کرنا بھی اللہ کی قربت کا ذریعہ دے، قربت دے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب میرا گلا خشک ہوا، میرے بدن کا تقاضا، میری ذاتی ضرورت کہ میں پانی پیوں، میں نے پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور یہ پانی پڑا ہے، میں نے ہاتھ بڑھایا یوں، فوراً مولانا ہارون صاحب بولے مولوی مدیر، میں نے کہا جی مولانا خیریت، یا تم اس ہاتھ سے پانی اٹھاتے ہو کیوں؟ میں نے کہا مولانا پیاس لگی ہے، پیاس لگی، پینا چاہتا ہوں۔
کہنے لگے نانا اس ہاتھ سے نہ پیو. میں نے کہا کیوں؟ پیاس بجھے گی نہیں؟ نقصان ہوگا؟ کہتے ظاہری تو نقصان نہیں ہوگا، پیاس بجھ جائے گی. اس ہاتھ سے بھی پیے گا تیری ضرورت پوری ہو جائے گی. میں نے کہا پھر پینے دو نا. کہتے نہیں تم دائیں ہاتھ سے پیو. میں نے کہا دائیں ہاتھ سے کیوں؟ کہنے لگے دائیں ہاتھ سے پانی لینا تمہارے نبی کا طریقہ ہے. میں نے کہا یار یہ تو میری ضرورت ہے، نبی کے طریقے پہ آ کے دائیں ہاتھ سے گلاس پکڑ کے پیوں گا ملے گا کیا؟ کہنے لگے کہ تیرے نبی تیرے اتنا خیر کا ہے کہ اب وہ چاہتے کہ تیری ضرورت بھی تجھے اللہ کی قربت دے. میں نے کہا نہیں سمجھا. کہنے لگے مولانا اگر تم دائیں ہاتھ سے گلاس اٹھاؤ گے اس نیت سے کہ تمہارے نبی کا طریقہ سنت ہے تو اس گلاس کو اٹھانے کی حالت میں بھی رب کی رحمت تجھ پر اترنا شروع ہو جائے. گلاس ہے، نماز نہیں ہے، تلاوت نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، حج بیت اللہ نہیں ہے، طواف کعبہ نہیں ہے، جہاد نہیں ہے، دعوت کا کام نہیں ہے، دفاع کا کام نہیں ہے. یہ ضرورت کو پورا کرنے جا رہا ہوں. اپنے ہاتھ میں گلاس کو پکڑا اور ضرورت پوری کرنے جا رہا ہوں تو گلاس کو پکڑتے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھ پہ اترنا شروع ہو گئی ہے. اور بعد جب آپ حضور کے طریقے پہ سوتے ہیں، سو جاتے ہیں، سوتے میں بھی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. سوتے میں بھی سونے لگا. ورنہ حروف صاحب نے پھر دیکھا، کہنے لگے یار تم سیدھا لیٹے ہو. میں نے کہا جی سونے لگا ہوں. یار یوں نہ سو. میں نے کہا خیریت نیند پوری نہیں ہوگی؟ کہتے نیند تو پوری ہو جائے گی، بدن کا تقاضا تو پورا ہو جائے گا. میں نے کہا پھر سونے دو. کہتے نہیں تم دائیں کروٹ پہ سو جاؤ، دائیں ہاتھ کو دائیں کان کے نیچے، بائیں ہاتھ کو بائیں ران کے اوپر رکھو، اس طرح چہرہ کرو. میں نے کہا مولانا اس سے کیا ملے گا؟ کہتے تم سو جاؤ گے، سنت ہے یہ، تم سوتے ہوئے بھی اللہ کی پہچان حاصل کر رہے ہوگے، رب کی قربت کو پا رہے ہوگے. مجھے لالچ ہوا. میں نے کہا یہ نور دلا نور ہے بھائی، سوتے میں بھی ثواب. زندگی کا 1/3 حصہ سونے میں گزرتا ہے، وہ 1/3 حصہ عبادت دکھا جائے تو اور کیا چاہیے. میں لیٹ گیا دوست، 6 گھنٹے کے بعد اٹھایا گیا، سیدھا لیٹا تھا. میں نے کہا انا للہ. مولانا نے کہا خیریت؟ میں نے کہا یار انا للہ خیریت. میں نے کہا یار دیکھو مولانا آپ نے کہا تھا دائیں کروٹ پہ سو گے تو سنت ہے، ثواب ملے گا. میں اس کروٹ پہ کتنی دیر لیٹا رہا؟ کہتے کوئی 7-8 منٹ اس کروٹ پہ لیٹے رہے. پھر تم کبھی سیدھے ہوئے، کبھی دائیں بائیں کروٹ پہ گئے، کبھی کچھ الٹا لیٹے، تم کروٹ پہ بدلتی رہی. میں نے کہا اسی پر انا للہ کیا تھا؟ کیا ہوا بھائی؟ میں نے کہا کاش میں 6 گھنٹے یوں ہی سویا رہتا تاکہ مجھے ثواب ملتا رہتا. تو مولانا نے کہا غم نہ کرو، جب تک تمہارے اختیار تھا دائیں کروٹ پہ لیٹنے کا تم سوئے، پھر دائیں جاؤ بائیں جاؤ سیدھا لیٹو. جتنی دیر بھی سوئے اتنی دیر میں سوتے ہوئے سنت کا ثواب ملتا ہے، ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ نبی علیہ السلام کی خیر خواہی نہیں ہے. نبی کی تعلیمات، نبی کے کردار، نبی کی عظمت، نبی کے کمالات کو پڑھنے والا اپنے نبی کے قریب ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام کی محبت اس پر اور زیادہ ہوتی جاتی ہے، نبی کا تعلق اور بڑھتا جاتا ہے. پھر اس کے من کی چاہت ہوتی ہے، دلی تقاضا ہوتا ہے کاش میں اپنے نبی کے ہر ایک حق کو ادا کر جاؤں. مجھے جو یاد پڑتا ہے میں نے اس طرح کی بات پہلے بھی کی تھی، کاش میں اپنے نبی کے ہر ایک حق کو ادا کر دوں. پھر وہ حقوق تلاش کرتا ہے، میرے نبی کے حقوق کون کون سے ہیں، وہ تلاش کرتا ہے میرے نبی کے حقوق کون کون سے ہیں. اسے ملتا ہے نبی پر ایمان کہتا ہے الحمدللہ میں مومن ہوں، ایمان لا چکا ہوں، ماں کی گود سے ایمان ملا ہے. اسے کہا جاتا ہے نبی سے محبت، وہ کہتے ہیں انشاءاللہ اور بڑھاؤں گا. نبی کی اطاعت وہ کہتا ہے کروں گا، نبی کی اتباع وہ کہتا ہے کروں گا، نبی کا ادب احترام وہ کہتا ہے کروں گا، نبی کی عظمت کو دل میں رکھنا وہ کہتا ہے رکھوں گا. یہ حقوق تلاش کرتا ہے، پھر حقوق پڑھتا ہے، پھر وہ حقوق ادا کرنے جاتا ہے. اور دوستوں میری ایک ہی اور آخری بات کیا ہے جس کے لیے مجھے ساری تمہید باندھی ہے، اپنے نبی کی پہچان حاصل، نبی کی سیرت کو پڑھ لو، کملی والے کی پہچان کو حاصل کر دو. ہم میں کوئی فرد ایسا نہ ہو جو اپنے خاندان کو نبی کے خاندان سے زیادہ جانتا ہو، اپنے دوستوں کو نبی کے دوست و صحاب سے زیادہ جانتا ہو، اپنی بیوی کے مزاج اخلاق کردار کو
نبی کے اسباب سے زیادہ جانتا ہو، اپنی ذات، اپنے مفادات، ترجیحات، اپنے مزاج، نسب کو نبی علیہ السلام سے زیادہ جانتا ہو. ہم نے ہر ایک مسلمان ایسا ہونا چاہیے جو کملی والے کی سیرت کو، آپ کی تعلیمات کو جانتا ہو. ہم کیا وہ دکھائیں گے اگر ایک عیسائی آ جائے آگے کے بھی بتاؤ ایمان کیا ہے، تمہارے عقائد کیا ہے؟ ہم کہیں گے اللہ ایک ہے، کیونکہ اللہ کو دیکھیں. ہم کہیں گے نہیں. اور عقیدہ بتاؤ، ہم کہیں گے 1,24,000 انبیاء آئے، وہ مجھے دیکھا. ہم کہیں گے نہیں. اچھا بھی اور عقیدہ بتاؤ، ہم کہیں گے فرشتے خدا کی مخلوق ہے، دیکھی ہے. ہم کہیں گے نہیں. اور عقیدہ بتاؤ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، دیکھی ہے. ہم کہیں گے نہیں. اچھا اور عقیدہ بتاؤ، قبر کی تنگی وسعت ہے، بھائی دیکھی ہے. نہیں. پھر پوچھے جب تم نے اللہ کو نہیں دیکھا، نبیوں کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت جہنم کو نہیں دیکھا، تم مانتے کیوں؟ تم نے دیکھا نہیں ہے، تم مانتے کیوں؟ ہم جواب بھی کیا کہیں گے؟ ہم جواب بھی کیا کہیں گے؟ ایک ہی بات. ہم کہیں گے ہم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھا، پہچانا، مانا. انہوں نے بتا دیا اللہ ایک. آپ کے کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ کو مانا ہے. آپ کے کہنے کی وجہ سے ہم نے نبیوں کو بھی دیکھے مانا ہے. آپ کی تصدیق کی وجہ سے ہم نے جنت جہنم کو، قبر کے عذاب ثواب کو مانا ہے. کملی والے رب اور بندے کے درمیان واسطہ ہے. جس نے اس واسطے کو نہیں پہچانا، خدا کی قسم رب کو نہیں پہچان سکتا، ایمان کو نہیں پہچان سکتا. رب ملتا نبی کے واسطے سے ہے. جس کو نبی کی جس درجے پہچان ہوئی وہ اسی طرح اللہ کے قریب ہوتا گیا، رب کی پہچان پاتا گیا ہے. اور نبی علیہ السلام کی پہچان جب ہوتی ہے تو دل میں نے کہا تقاضا آتا ہے کہ ان کا ان سے محبت بڑھتی ہے. تو پھر جس سے محبت ہوتی بندہ اس کے حقوق ادا کرتا ہے. اور کملی والے کے تمام تر میں ایمان کے بعد سب سے اہم نبی سے وفا، نبی کی عزت، نبی کی ناموس، نبی کے مقام کا دفاع ہے. تمام تر سب سے اہم ایمان کے بعد نبی کی عزت کا دفاع سب سے اہم حق ہے. اور یہ حق امت نے ادا کرنا ہے. عزت رسول کا دفاع امت نے کرنا ہے، مقام رسالت کا دفاع امت نے کرنا ہے. ایک بچہ ماں کا بڑا خدمت گزار ہو، ماں کی خدمت کرتا ہو. ماں کو پھل چاہیے دے، جوتا چاہیے دے، کپڑا چاہیے دے، لباس چاہیے دیتا ہے، خوراک چاہیے دے، دوا چاہیے دے. ماں کی مٹھی بھی بڑھے، ماں کی خدمت بھی کرے، بدن دبائے، ہر ایک خدمت کرے. دوسرا بیٹا ماں کو پھل جوتے کپڑے نہ دے پائے، ماں کو جوتے کپڑے پھل نہ دے پائے. پھر کل کلا کوئی بچے گھر نہیں، کس نے ان کی ماں کو آگے گانی، ماں کے سب سے بڑا عزت پہ حملہ کرنے کا. ایک بندہ دوڑتا گیا ایک خدمت گزار کے پاس، وہ خدمت گار تیری ماں کو گالی دی گئی ہے، تیری ماں کے سر سے دوپٹہ کھینچا گیا، عزت پہ حملہ کیا گیا. اس شاعر نے کہا میں تو ڈاکٹر ہوں، خدمت خلق میں مصروف ہوں، میں تاجر ہوں، تجارت میں مصروف ہوں، زمیندار ہوں، پانی لگا رہا ہوں، کھیتوں کو پانی لگا رہا ہوں، فصل کاٹ رہا ہوں، یہ مصروفیت ہے. اس نے کہا میں ملازمت کرتا ہوں، میں معلم ہوں، بچوں کو پڑھا رہا ہوں، جناب مسجد کا امام ہوں، بچوں کو یہ سبق پڑھا رہا ہوں. خدمت مسجد کی خدمت میری ذمہ داری ہے. جو بھی کام کرتا ہے اپنے کام کو بناتا بزدل آدمی ہے، بزدل آدمی ہے. پوچھتا کون ہے جس نے ماں کو گالی دی؟ کہا گیا وہ فلاں بدماش ڈر گیا، وہ تو بڑا قوت والا ہے، جان کا پرچہ نہ کٹ جائے، مسائل نہ پیدا ہو جائے، تشدد نہ ہو جائے، ظلم نہ ہو جائے. نہیں گیا ماں کی عزت کے دفاع کے لیے. دوسرا غیرت مند بچہ تھا، اس کو کس نے کہا تیری ماں کو گالی دی گئی ہے. دوڑتا آیا، ماں دشمن کے درمیان کھڑا ہو گیا، گھر دار آواز سے کہتا ہے بدبخت اور داغ جو ماں کو گالی دی، میں زبان کھینچ دوں گا تیری. قدم بڑھایا، ہاتھ اٹھایا، کاٹ دوں گا. ماں کی عزت کا دفاع کر گیا. شام کوئی خدمت گزار پھل جوتے کپڑے ڈھیر لا کے ماں کے قدم میں رکھتا ہے. ماں سر جھکائے نام آنکھوں سے پوچھتی ہے بیٹے تجھے خبر نہیں کہ آپ مجھے گالی دی گئی؟ اس نے کہا اماں میں کہیں آیا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں ڈاکٹر، انجینئر، میں معلم، میں فلاں فلاں فلاں، میری مصروفیت میں بزدل اپنا عذر پیش کر گیا، نہیں آیا میں اس وجہ سے. تو ماں اس کی چیزیں وصول کرے گی، قبول کرے گی؟
اٹھا کے منہ پہ دیوار کی اور کہتی بیٹا تو یہ ہے میرا. وہ بھی چلا کے کہتا ہے ماں میں نے تجھے کپڑا جوتا پھر دیا, آج میں تیرا بیٹا نہ رہا, آج یہ تیرا بیٹا بن گیا. ماں کے بیٹے جوتا کپڑا پھل کی عزیز تھا, یہ بھی خدمت تھی, لیکن یاد رکھ مجھے اپنی عزت سے پیارے پھل جوتے کپڑے نہیں, مجھے اپنی عزت زیادہ پیاری ہے. یہ تو بھی عزت کا رکھوالا ہے, عزت کا محافظ ہے. دوستو ایک عام عورت کو اپنی عزت اتنی پیاری, خود سوچے جس کی عزت حقیقی عزت ہے, امام الانبیاء کو اپنا مقام, عزت کتنی پیاری ہوگی, رب کو حضور کی عزت کتنی پیاری ہوگی, اور ان کی عزت کے دفاع کے لیے ہم رکھوانے کیا کردار ادا کرتے ہیں, ہم اپنی ذمہ داری کتنی ادا کرتے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور خدا کی قسم ہماری سعادت بھی بہت بڑی ہے. رب کی طرف سے امتی کو, بندے کو جو سعادتیں ملتی ہیں اس میں سب سے بڑی سعادت محمد رسول اللہ کی عزت حرمت ختم نبوت کا دفاع ہے. میں نے خدا کی قسم کھا کے کہا ہے, میں قرآن سے اس پر بات کرتا ہوں, احادیث سے اس پر بات کرتا ہوں, لیکن وقت بھی میرے قابل حضرات ہاں خلاصہ کرتا ہوں. حضور نے فرمایا ایسا آقا تین بڑے درجے کے صدیق, روحانیت میں سب سے اونچا درجہ کون سا ہوتا ہے؟ اللہ کے مقام پانے, نبوت وہ ملنی کوئی, نبوت ملنا بند ہو چکی. اس کے بعد صدیقیت ہے, شہادت ہے, صالحیت ہے, پھر صالحیت میں اپنے درجے ہیں. کوئی چھوٹے درجے کا صالح اس سے بڑا شہادت کے اپنے مقامات ہیں, کوئی بڑے درجے کا شہید اس سے چھوٹا ہے, کوئی اس سے بھی بڑا ہے. اور اس طرح مقامی صدیقیت بھی ہے, مقامی صدیقیت میں بھی درجہ بندی ہے. کوئی کسی درجے کا صدیق, کوئی کسی درجے کا, کوئی کسی درجے کا. سرکار فرماتی ہے بڑے درجے کے صدیق کتنے ہوئے؟ بڑے درجے کے صدیق تین. پوچھنے کون پڑھتا ہے؟ ایک تو وہ مرد ہے جس کا سورہ یاسین میں تذکرہ ہے, جو نبیوں کے دفاع کے لیے آتا, قوم کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے, قوم شہید کرتی ہے. قرآن کہتا ہے جنت, یہاں شہید ہوا اور وہاں جنت میں پہنچ گیا ہے, یہاں شہید ہوا جنت میں پہنچ گیا ہے. اور سرکار فرماتے ہیں یہ بڑے درجے کا صدیق ہے. اس کا کام کیا ہے؟ نبی کے ساتھ وفا, نبی سے وفا, نبی کی ذات کے دفاع کے لیے آیا, ڈٹ گیا, جان قربان کر گیا, بڑے درجے کی صداقت, بڑے درجے کا مقام پا گیا. پوچھا گیا اللہ کے نبی دوسرا کون صدیق بڑے درجے کا؟ فرمایا وہ جس کا سورہ مومن میں تذکرہ ہے, وہ قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ, ایمان چھپائے بیٹھا ہے فرعون کے درباری ہے, فرعون کے درباری ایمان چھپائے بیٹھا ہے. اگر میں نے اپنا ایمان ظاہر کیا فرعون کو میری کھال کروا دے گا, میری چمڑی اتر جائے گی, مجھے میکوں میں گاڑ دیا جائے گا, طرح طرح کا تشدد کیا جائے گا. ڈر کی وجہ سے, تشدد سے بچنے کے لیے, فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے, خوف کی وجہ سے ایمان چھپایا بیٹھا ہے. اور فرعون اپنے وزیروں سے کہتا ہے موسیٰ کو شہید کر دیتے. مشورہ شروع کرتا ہے, شہید کیا نہیں, میدان نہیں سجایا گیا, فقط مشورہ شروع ہوا. مشورہ موسیٰ کو شہید کر دیا جائے, نبی کے خلاف پلاننگ کی گئی ہے, سازش کی جا رہی ہے. اور یہ آدمی جس نے ایمان چھپایا سرابادب بنا فرعون کا درباری کھڑا ہے. لیکن جیسے فرعون نے مشورہ کیا موسیٰ کی شہادت کا, تو اس کا لب و لہجہ بدل گیا, درباری آداب سارے چھوڑ دیے اور کہنے لگا تب ربی اللہ. سارا خوف, تشدد کا, ظلم کا سارا خوف اتر گیا اور کہنے لگا فرعون, اور فرعون نے بدبختوں تم موسیٰ کو شہید کرو گے. موسیٰ کے حق میں بولنا شروع کیا. وہ پہلا آدمی سورہ یاسین والا لکڑی کا کام کرتا ہے, کتنے لکڑی کی کام کرنے والے ہیں, کسی کا کئی تذکرہ نہیں ہے, لیکن یہ نبی کیا بولنے والا, لکڑی کا کام کرنے والا کیسا خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اس کی باتوں کو قرآن کے حصہ بنا دیا. پھر یہ آدمی موسیٰ کے حق میں بولنے والا, اللہ نے تقریباً 1.5 رکوع میں اس بندے کی باتوں کو ذکر کیا. اس بندے نے موسیٰ کے حق میں کیا کہا, فرعون کے مقابلے میں آ کے کیا بولا, وہ بھی اکیلا. مجھے آپ کو پیغام دے کے گیا جب نبی کی بات آئے قوتوں سے نہیں ڈرتے, ظلم تشدد موت سے نہیں ڈرتے. یہ بھی اکیلا موسیٰ کے حق میں آیا ہے اور پیغام دے کے جاتے ہیں, پھر ظلموں سے تم جبر و تشدد سے نہیں ڈرتے.
پھر پردوں کا خوف، میں تو اس کو کہتا ہوں بے حیائی ہے، خدا کی قسم رسول اللہ کی بات آئے اور پھر بندہ بزدلی دکھا کے حضور کی عزت کے دفاع کو چھوڑ دے، ختم نبوت کے دفاع کو چھوڑ دے. منہ کیا دکھانے ہم، چہرہ کیا دکھانے کملی والے کو. اللہ کے نبی آپ کی عزت کے دفاع کے لیے ہم نے مفادات کو ترجیح دے دی، تعلقات کو ترجیح دے دی، اپنی جان کو ترجیح دے دی. یہ آدمی بھی ڈٹ گیا، لب و لہجہ بدل گیا. مجھے ابھی کراچی میں کسی نے کہا مولوی صاحب تو سنا نا اپنا اسپیکر اونچا کر جاتے ہو. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے آپ اونچا بولتے ہیں. میں نے کہا مجھے نہیں پتا چلتا میں اونچا بولتا ہوں، مجھے تو پانی کو بھی اور رکھتا ہے کہ جناب کا گلا بیٹھ گیا ذرا پانی پی لو، گلا بیٹھ گیا. مجھے نہیں پتا چلتا. کہتے یہاں اگر تحمل سے بات کریں. میں نے کہا مولانا اگر مجھے یہ بتائیں آپ کے گھر کی عزت میں بات آئے تحمل رہے گا؟ باقی خون میں جوش ہو دیا ہے. نبی کی ذات کی بات میں تحمل کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا صدیق اکبر نے تحمل کیا؟ عمر فاروق نے تحمل کیا؟ عثمان غنی نے تحمل کیا؟ حضرت علی نے تحمل کیا؟ صحابہ نمونہ ہے. اسلام انہیں سے سیکھا جائے گا، مزاج انہیں سے سیکھا جائے گا، لب و لہجہ انہیں سے سیکھا جائے گا. مجھے ایک بندے نے کہا یار آپ وکیلوں میں جاتے ہیں، آپ ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، وہاں بھی لب و لہجہ یہ. میں نے کہا نہیں وہاں پہ اور لب و لہجہ ہوتا ہے. کہتے بات کیوں ایسا کرتی ہے، نرم لب و لہجہ بات کیوں رکھتی ہے؟ میں نے کہا اس لیے رکھتا ہوں اس جگہ کا تقاضا ہے، لیکن میرا مشن کیا کہ میں نے کو اس گرے ہوئے درجے سے اٹھا کے اس وفا کے درجے پہ لانا ہے. ان کا لب و لہجہ بھی تبدیل ہو جائے. وہ بھی غیرت تھا امام الانبیاء کے بارے میں. الحمدللہ یہاں قریب بیٹھی ہے، ایک پروگرام کیا میں نے اپنی بات کی لیکچر کے انداز میں پوری بات ہوگی، لیکن اس کا اثر وکیلوں پہ کیا آیا؟ وہ نعرے بے نظارے وہ سب کچھ کر رہی ہے اور قادیانی کے خلاف اسی پروگرام میں قوانین بھی بنوا دی، اسی پروگرام میں اعلان کر دیا. اسلام آباد باہر پہنچے وہاں بھی اعلان کر دیا، گجرانوالہ پہنچے وہاں. جہاں بھی جائے دوستو ہم کی سانس کمپنی کے شکار نہیں ہیں. نبی کی عزت کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں ہم سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا، ہم سے کوئی نرمی نہیں ہوتی. ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی گستاخ کو پکڑ کے مار دو، کسی قادیانی کو پکڑ کے منہ میں تھپڑ مارو. ہم یہ کہتے ہیں نبی کی عزت پر سمجھوتا نہیں. کوئی بدبخت لوگوں کی توہین کر جائے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے نبی کے حق پر عمل کر جائے، نبی کی ختم نبوت پر حملہ کر جائے، نبی کی امت کے ایمان پر لوٹنے کی ناکام کوشش کرے، سازش کرے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہماری ختم کی تنظیمی جماعت بھی کسی کے حق کو پامال نہیں کرتی. ہمارے ختم نبوت کی اور قادری جتنے بھی ہیں وہ دیوبندیوں بریلویوں اہل حدیث اور سارے ایک ہی مکتب بھی ہیں. ہم اپنے حقوق کا دفاع کریں گے. میرے باپ کو کوئی کیوں گالی دے، میری ماں کی عزت پر کوئی کیوں حملہ کرے، میں دفاع کروں گا. ہم دفاع کرنے والے ہیں اپنے حق کا، اور اس ملک میں دفاع کرتے جس ملک کو ان کے نام پہ لیا گیا، جس ملک کو ان کے نام پہ لیا گیا، آج اس ملک میں ان کی عزت محفوظ نہیں ہے. فرمائیں دوسرا بڑے درجے کا صدیق مفسر لکھتے شہید ہوا یا بچ گیا، اس کا تذکرہ نہیں آتا، لیکن نبی کے حق میں بولا. حضور فرماتے بڑے درجے کا مقام پا گیا، صدیقیت میں سے بڑے درجے کا مقام پا گیا. صحابہ نے پوچھا کہ نبی تیسرا صدیق کون ہے؟ بڑے درجے کا تیسرا صدیق کون ہے؟ حضور فرماتے بڑے درجے کا تیسرا صدیق ابو بکر ہے، اور یہ صدیقوں کا امام ہے. تیسرا صدیق کون ہے؟ ابو بکر، اور یہ صدیقوں کا امام ہے، صدیقوں کا امام ہے. صدیق اکبر کا کیا کام ہے؟ مکہ کے کافر حضور پر حملہ کرتے، صدیق اکبر کو پکڑ کے دھکا دینا، دوسرے کو پکڑ کے دھکا دینا. ان کی شدت اس راجل مومن کی شدت سے زیادہ ہے. اس نے کہا تھا فلون راجل این یقول ربی اللہ. صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ ویلکم ویلکم، شدت زیادہ ہے. وَإِلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ. اے میرے قبیلے کے لوگوں، اے میرے شہر کے لوگوں، اے میرے خونی رشتہ داروں اور مکہ کے کافروں، تم پر خدا کی پھٹکار لعنت برسے. تم نبی کو اس لیے نقصان پہنچانا چاہتے ہو کہ یہ نبی اللہ بعد اللہ شریف کی دعوت ہے. پھر پکڑتے دھکا دیتے. آپ نے سارا واقعہ سنا ہے. خود تو شہید ہونے کے قریب ہو گئے کہ اپنی جان دے گئے اپنی طرف سے. حضور فرماتے ہیں صدیق تو ہوئے تین بڑے درجے پر ہیں، ان میں سب سے بڑے درجے کا صدیق ابو بکر. کام کیا ہے؟ نبی اسلام سے دفاع، نبی کی عزت، نبی کے مقام کا دفاع،
نبی کی عزت، نبی کے مقام کا دفاع. آپ صدیق اکبر سے آئے، سیدہ خدیجہ کو دیکھے، باقی ازواج مطہرات کو دیکھے، آپ حضور علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھے، اصحاب کو دیکھے. آپ جس کا بھی کردار اٹھائیں گے آپ کو ہر ایک کردار ملے گا. جب نبی کی حق کی بات آتی ہے یہ مال کی قربانی دے دیتے ہیں، یہ جان کی قربانی، اولاد کی قربانی دے دیتے ہیں، لیکن نبی کے حق میں کوئی تعین نہیں دیتے، کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، ابو رافع، کعب بن اشرف، ابو یہودی، وہ مرتدہ اور جتنے بھی گستاخ و بدذکرات کا حدیث میں ملتا ہے، ان کے مقابلے میں حضور ہوتا یا حضور کے صحابہ آئے؟ کون آیا؟ آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے نبی کی عزت، نبی کے مقام کا دفاع. لیکن خدا کی قسم بہت بڑی سعادت ہے، اس ذمہ داری سے مجھ کو حضور نے ادا کیا، حضور نے ادا کیا ہے. آپ بدر میں آپ کے میدان میں ہیں تو آپ فرماتے ہیں صحابہ تم میں سے کون ہے جو مجھ سے وفا کرے، میری جان کا دفاع کرے. کس کو پکارا؟ امت کو خدا ہے، امت کو کہا ہے. جیسے میں نے عرض کیا ماں بیٹے کو کہتی ہے، بھائی بہن بھائی کو کہتی ہے، بیٹی باپ کو کہتی ہے. نبی اپنی امت کو کہتا ہے تم نے میرے ساتھ وفا کرنی ہے. صحابی کھڑے ہوئے، حضرت زیاد کھڑے ہوئے، شہید ہو گئے. اور جب یہ گرے تھے نا تو حضور نے کو دیکھ کر کی وفا دیکھ کے فرماتے ہیں کہ اٹھا لو، گرے ہیں اٹھا لو. اٹھا کے لایا گیا، حضور نے اپنی قدموں میں ان کا سر رکھوایا، خود آپ نے اپنے قدموں میں سر رکھوایا. صحابی رسول جوان صحابی ہے، قدموں میں سر ایسی حالت میں بدن سے پرواز کر دیتے ہیں. یہ نقشہ بدلا ہے. ابو دجانہ حضور پہ ٹھان بنی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضور کے دشمنوں پہ تیر چلائے ہیں. اور شہادت میں نے جملہ کہا تھا وہ درمیان میں چلو بات ہوتی آ گئی. میں نے کہا جتنی شہادتیں کوئی پاتا ہے دنیا میں روحانیت کے اعتبار سے، دین کی خدمات کے قربان سے، سب سے بڑی شہادت محمد رسول اللہ سے وفا ہے. آپ کی عزت کا دفاع ہے. آپ جب پکارتے صحابہ کو، ابو بکر وہ کہتے ہیں لبیک فدا قومی بابی، عمر لبیک فدا قومی بابی، عثمان لبیک فدا قومی بابی، علی لبیک فدا قومی بابی. ہر ایک صحابی جملہ بولتا ہے، ترجمہ ہے اے اللہ کے نبی ارشاد فرمائیے، حکم فرمائیے میرے ماں باپ آپ پہ قربان. مفہوم کیا رہا اس کی نہیں بولتے جس پر سب کچھ قربان کر دینے کا سچا جذبہ رکھتے ہو. مطلب کیا جب پکارا ابو بکر وہ کہتے ہیں لبیک فدا قومی بابی، اے نبی جو کم کیجئے، مال چاہیے آپ پہ قربان کریں گے، اولاد چاہیے آپ پہ قربان کریں گے، خاندان قوم قبیلے کی قربانی چاہیے آپ پہ قربان کریں گے، اپنی جان چاہیے آپ پہ قربان کریں گے، ماں باپ بھی آپ پہ قربان کر دیں گے. ہر ایک صحابی یہ جملہ بولتا ہے. حضرت سعد حضور کے دشمن پر تیر چلاتے ہیں، حضور کا اپنے وفادار پر اعتماد کتنا، آپ اپنے تیر اٹھا اٹھا کے حضرت سعد کو دیتی ہیں. وہ دشمن پر تیر چلاتے جا رہے ہیں اور حضور کو فرماتے ہیں یا سعد گرمی، اے سعد میرا دفاع کر، میرے دشمن پر تو تیر چلا، فدا کا امی و ابی، تجھ پر محمد رسول اللہ کے ماں باپ قربان کریں، میری آن اولاد تجھ پر قربان ہو جائے. حضرت طلحہ کی دفاع میں انگلی کٹی ہے، ہاتھوں کی رگیں کٹ گئی، ہاتھ چھل ہوا، ہاتھوں کے تیروں کو روک رہے تھے، نیزوں کو روک رہے تھے، ہاتھ نے کام کرنا چھوڑا، انگلی کٹ نیچے گری. سرکار نے دیکھا، فرمایا طلحہ، انہوں نے کہہ دیا جب انگلی گری تو ان کی زبان سے اس کا لفظ نکل گیا. نبی علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے فرمایا طلحہ مجھ سے وفا کی وجہ سے، بڑے غور سے سننا، مجھ سے وفا کی وجہ سے، میرے دفاع کی وجہ سے اس وقت کو اللہ کی ہاں اتنا بڑا مقام پا چکا تھا. اگر اس انگلی کٹنے پر تو صرف بسم اللہ کہہ دیتا، اپنے پرائے سب دیکھتے، ابھی نوریوں نے اترنا تھا، فرشتوں نے اترنا تھا، تجھے اٹھانا تھا اور آسمان کی سیر کروانے لے جانا تھا، تیرا پروٹوکول کرنا تھا. کام کیا؟ نبی سے وفا، نبی کی ذات کا دفاع. صحابہ تھے، حضور نے صحابہ کو کہا، وہ نبوت کا دعوے دار اٹھا، اسبق یمن میں کہتا ہے میں اللہ کا نبی رسول ہوں، مجھے اللہ نے نبوت دی. حضور نے اس وقت بھی صحابہ سے کہا صحابہ تم میں سے کون جو اسبق کو قتل کر کے وہ محمد کے سینے کو ٹھنڈا کر دے. حضرت فیروز دیوی نے قتل کیا، جبریل امین نے خبر دی. جب یہ صحابی رسول آئے، حضور آئے صحابہ میں تو آپ نے صحابہ کو کیا فرمایا؟ اے صحابہ میری ختم نبوت کا دفاع ایک باب برکت انسان نے کر دیا ہے. پھر فرمایا
پھر فرمایا من آل بیت مبارکین، اے صحابہ میرے سے وفا، میری ختم نبوت کا دفاع اتنی بڑی سعادت ہے، یہ جس نے کیا وہ بھی بابرکت ہوا، اللہ نے اس کام کی برکت سے اس کے خاندان کو بھی بابرکت کر دیا ہے، خاندان بھی بابرکت ہو گیا ہے۔ اور کمشنر تو لگا ایک بیٹا، سارے بیٹے کہتے کمشنر دے برا، کمشنر دے برا، جس کو اللہ رسول اللہ ہی چن دیتا ہے اس کے خاندان کو بھی اللہ نواز دیتا ہے، خاندان کو بھی اللہ نواز دیتا ہے، بڑا مقام عطا کر دیتا ہے۔ مسلمہ کا صدیق اکبر نے اعلان کیا ہے، مسلمہ دھرتی پر دو میرے محبی اور دو متضاد بات ہے، صحابہ نے مسلمہ قذاب کے خلاف لشکر بھیجا ہے، 3 لشکر بھیجے، مسلمہ قذاب اس کا فتنہ اس بڑی نیست و نابود ہوا، زمین بوس ہوا۔ اس صحابہ کا کردار بھی آپ کو بتاتا ہے، ذمہ داری تمہاری ہے، شہادت کی ذمہ داری بھی۔ حضرت سعد بن ربیع میدان احد میں پڑے ہیں، حضور نے فرمایا صحابہ صاحب کوئی جائے ذرا سعد بن ربیع کو تلاش کرے، صحابی میدان میں آتا ہے اور آ کے آواز دیتا سعد بن ربیع زندہ جواب دو، زندہ جواب دو، کوئی جواب نہیں آتا۔ پھر کہتے سعد بن ربیع زندہ جواب دو، کوئی جواب نہیں آتا۔ پھر کہتے سعد بن ربیع زندہ جواب دو، تمہاری طرف محمد رسول اللہ کا پیغام لے کے آیا۔ جیسی حضور کی بات پہنچی وہ جانتے ہیں نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو جانوں سے زیادہ عزیز ہے، 70 سے زائد زخم بدن پہ ہیں، تلواروں کے ساتھ بدن کٹا ہے، تیروں نے نیزوں نے بدن پھاڑا ہے، سانس اٹھا ہوا ہے۔ جیسی آواز آئی حضور ایسا سعد بن ربیع زندہ جواب دو، تمہاری طرف حضور کا پیغام لایا ہوں، بدن میں جان نہیں ہے لیکن پھر بھی حضور کا نام سنا، اپنے پوری بدن کی قوتوں کو سمیٹا ہے، آہستہ آہستہ یوں فضا میں ہاتھ بلند کیا، صحابی دوڑ کے اصحاب کے پاس، جیسی آگے بیٹھے ہیں کہ جانے والا زخمی آدمی ہے، سانس اٹھنا ہوا ہے، آنے والے سے پوچھتے بتا تو حضور کیسے ہیں، مجھے بتا حضور کیسے ہیں، اپنی بیوی کی خبر نہیں، بچوں کی خبر نہیں، اولاد کی خبر نہیں، حضور کے بارے میں بتا حضور کیسی ہے۔ وہ آنے والا کہتا ہے حضور عافیت سے ہے، غور سے سنیے گا، وہ کہتا ہے حضور عافیت سے ہے، یہ جانے والے پیغام دیتے ہیں، ایسا آدمی آنے والے جا کے میری قوم کو پیغام سنا دو، اگر تم میں سے ایک آنکھ چمکتی باقی رہ گئی، تمہارے نبی کا نقصان پہنچ گیا، اللہ معاشر کے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھیں گے میں نے معبود دیا تھا تم نے حفاظت کی نہیں۔ نبی کے حق کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے، ذمہ داری ہماری ہے، ہمارے لیے سعادت ہے۔ رب نے معاشر میں صرف یہ نہیں پوچھنا ماں دی تھی حق ادا کیا نہیں، باپ دیا حق ادا کیا نہیں، اولاد دی تھی حق ادا کیا نہیں، استاد پیر شاگرد کا حق ادا کیا نہیں، اپنے پڑوسی رشتہ دار کا حق ادا کیا نہیں۔ خدا کی قسم محمد رسول اللہ کا مقام سب سے بلند ہے، ان کا حق سب سے زیادہ ہے۔ معاشر میں اللہ نے اہل حق کے بارے میں جب پوچھنا ہے تو سب سے پہلے پوچھنا ہے محمد دیا ان کا حق ادا کر کی آیت نہیں، ان کا حق ادا کر کی آیت نہیں۔ آج حضور کی عزت پہ حملے، آج کملی والے کی ختم نبوت پہ حملے۔ میں 4-5 دن پہلے اسلام آباد سے لاہور گیا، اسلام آباد نسل یونیورسٹی میں بچی پڑھتی ہے، اسلام آباد کی رہائش ہے قادیانیوں کی۔ آج چکوال کے بڑے بزرگ گزرے، اسلام آباد جاتی ہے فیملی کے گھر میں ٹھہرتے ہیں، ان کی سگی بیٹی قادیانی ہوئی، سگی بیٹی قادیانی ہوئی۔ میں سوال کیا، وہاں خاصا کھیلا علاقہ ہے، پروگرام کے بعد علماء کے ساتھ بیٹھے، اللہ کی قسم ایک مدرسے کے طالب علم مرتد ہو گئے، مدرسے کا طالب علم مرتد ہو گئے۔ کیوں؟ آج ہم نے ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھا نہیں، سمجھایا نہیں۔ ہم بتا کیا کرتے ہیں، میرے جیسے بندے کو بلا کے ایک تقریر کرواتے، بس نہیں دوستو، صرف تقریر نہیں، تقریریں بھی کرواؤ، نعرے بھی لگواؤ، لیکن لوگوں کو کملی والی کی پہچان کرواؤ، نبی کی ختم نبوت کا عقیدہ سمجھاؤ، سکھاؤ، دلوں میں بٹھاؤ کہ مرتدین کیا کر رہے ہیں، امت کے ایمان پر
امت کے ایمان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ امت کو احساس ذمہ داری دلائے، کملی والے کی طرف سے حق ہے، یہ میرا تقاضا نہیں ہے، حضرت مولانا عبدالسلام صاحب کا، مولانا عبدالشکور صاحب کا، ان بزرگوں کا تقاضا نہیں ہے، مولانا عبدالقدوس صاحب کا کعبے کا تقاضا نہیں ہے، ان کی ذات کا مسئلہ ہے، مفتی معاذ صاحب کی ذات کا مسئلہ ہے، میری ذات کا مسئلہ ہے۔ خدا کی قسم مسلکوں سے بالا ہو کے سوچے، جماعتوں سے اوپر ہو کے سوچے، ذاتوں سے اوپر ہو کے سوچے، اپنی ہر ایک نسبت کو نیچے رکھ دے۔ محمد رسول اللہ کی نسبت سب سے اونچی ہے، امام الانبیاء کی نسبت سب سے اونچی ہے، اس نسبت کو سوچ کے اپنی ذمہ داری کو پہچانے۔ کملی والے کی حق کی ادائیگی آپ کی ذمہ داری ہے، کسی مولوی صاحب کا تعاون نہیں ہے، جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، مفتی صاحب پیر صاحب کی مقام عزت کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے نبی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ صدائیں پہنچانے والے اپنے حق کو نہیں مانتے، یہ صدائیں پہنچانے والے مزاج کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں جناب محمد خضرا سے صدا اٹھتی ہے، حضور کی پکار، حضور آج امت سے اپنا حق مانگتے ہیں۔ میری امت، میں نے تم سے وفا کی، تم سے محبت کی، طائف کی وادی میں تمہاری وجہ سے میں لہوان ہوا، شیب بن عالم میں فاقے تمہاری وجہ سے میں نے برداشت کیے ہیں، میری کمر پر ان کی گندی اوجری تمہارے حق کی ادائیگی کے لیے رکھی گئی ہے، میرے چیدر میں تھوکا تمہاری وجہ سے کیا ہے، میرے بدن کو زخمی تمہاری وجہ سے کیا گیا ہے، میرے دندان شہید ہوئے تمہارے حق کو ادا کرنے کے لیے، میرے چہرے پر کو زخمی کیا گیا تمہارے حق کو ادا کرنے کے لیے، میں رویا تمہارے لیے، میری اولاد نے قربانی دی ہے تمہارے لیے۔ تم دیکھو نبی کے دنوں میں سے کوئی ایک دن جس میں نبی نے تمہیں یاد نہ کیا، کوئی ایک رات جس میں نبی نے تمہیں یاد نہ کیا، سراپا وفا ذات تھی، سراپا محبت ذات تھی۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، حضور کی کا تقاضا ہے آپ سے ہے کہ آپ حضور سے وفا کر جائیں، حضور سے محبت کر جائیں۔ آج یہاں سے نیت، عزم، ارادہ، رب سے وعدہ، اپنی ذات سے وعدہ کر کے جائیں، انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے کملی والے وقت میں نبوت کا خیرات دیتے رہیں گے، ختم کا پیغام پھیلاتے رہیں گے، ختم کا نعرہ لگاتے رہیں گے۔ پیغام پھیلائیں گے انشاءاللہ، سیکھیں گے انشاءاللہ۔ سیکھنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ پروگرام، کچھ کورسز ہوتے ہیں، ختم القرآن پر مختلف موضوعات پر کورسز، تربیتی کورس، وہ کورس کروانے سے پروگرام کروانا، ختم القرآن پر رسائل ہوتے ہیں، رسائل کو پڑھنا، میرے پاس بھی رسائل ہیں، میں لایا ہوں، مجھے کوئی جھجک نہیں ہوتی زبان سے پیغام پہنچانے میں، تحریر کے ساتھ پیغام پہنچانے میں، جس نے جو سمجھتا وہ سمجھتا رہے۔ رسائل لایا ہوں، یہاں پہ ختم نور کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے، قادیانیت کے حوالے سے 8 رسائل ہیں۔ کل ہی میں نے اپنے استاد محترم ولی کامل حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت فی حضور کی خدمت میں دوبارہ پیش کیے۔ میں نے کہا کہ حضور کے صحابہ کی ایمان کو واقعات پر یہ فلاں فلاں فلاں، الحمدللہ 5 ماہ کے عرصے میں 40,000 سیٹ شائع ہوئے۔ خوشی ہوتی ہے 40,000 گھروں میں خدمت کا لٹریچر پہنچ گیا۔ وہ 300 روپے کے سیٹ بنتا ہے، میں صرف 100 روپے بھی دیتا ہوں۔ حضرت نے بھی تعداد سنی، پھر قیمت سنی، بڑے حیران ہوئے، صرف 100 روپے میں۔ میں نے کہا حضرت فقط اس لیے کہ مسلمان اپنے سلیبس، اپنے کیریئر، اپنی ذات، اپنی لباس گھر بار پر خوشی سے خرچ کر دیتا ہے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے، نبی کی ناموس کی بات آتی ہے، ختم کر جاتا ہے۔ ہم دعوت دیتے ہیں کہ خدا کا واسطہ کسی کی تجارت نہیں ہے، آپ کے دین کا فائدہ ہے، مجھے اس میں مالی نقصان ہوتا ہے، مجھے اس میں مالی نقصان ہوتا ہے، میرا اپنا کاروبار ہے، نقصان پورا کر دیتا ہوں، لیکن اس لیے یہ تاکہ ہر گھر میں پہنچے، لٹریچر لے کے جائیے گا، ایسے پروگرام کروائیے گا، کبھی اکیلے بیٹھے اپنے زندہ باد کے نعرے لگائے۔ یہ جو بچے نہیں، یہ بچے ان کو اسی مدت میں، اسی عمر میں کملی والے وقت میں ساتھ جوڑ دیں کہ گلی محلوں میں زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں کہ بچے بالغ ہوں تو حضور کی غلامی میں ختم نور کے مجاہد و محافظ کے طور پر بالغ ہوں، ان کی موت آئے ختم کے مجاہد کی حیثیت سے، مبلغ کی حیثیت سے موت آئے، نعرہ والد ہوں، جواب دیجیے گا، ہمت کر کے جواب دیجیے، انشاءاللہ ایمان ملاوت ملے گی، تازگی ملے گی۔ تاجدار ختم نبوت مل کے جواب دیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت میں نبوت، تاج و تخت میں نبوت، محمد
عربی کی ختم نبوت، محمد مصطفیٰ 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 کی ختم نبوت، بدر والے کی ختم نبوت، بدر والے کی ختم نبوت، بدر والے کی ختم نبوت، احد والے کی ختم نبوت، خندق والے کی ختم نبوت، حنین والے کی ختم نبوت، مکی کی ختم نبوت، مدنی کی ختم نبوت، حضرت ابوبکر کے سسر کی ختم نبوت، حضرت عثمان کے سسر کی ختم نبوت، حضرت علی کے سسر کی ختم نبوت، حضرت ابوبکر کے داماد کی ختم نبوت، حضرت عمر کے داماد کی ختم نبوت، فاطمہ کے بابا کی ختم نبوت، حسین کے نانا کی ختم نبوت، صاحب قرآن کی ختم نبوت، صاحب معراج کی ختم نبوت، صاحب معراج کی ختم نبوت، صاحب حوض کوثر کی ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قائدین ختم نبوت، حافظین ختم نبوت، قائدین ختم نبوت، مرزائیت پہ لعنت، مرزائیت پہ لعنت، مرزائیت پہ لعنت، بالا رکھ کے مرزائیت پہ لعنت، مرزائیت پہ لعنت، استاقان پیغمبر پہ لعنت، استاقان پیغمبر پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت. میری لمبی گفتگو کی وجہ سے مجھے قابل کو انتظار کرنا پڑا. میں آپ سے اس کی عبادت چاہتا ہوں، اپنے بزرگوں سے عبادت چاہتا ہوں. اللہ کریم میرے کہنے کو آپ حضرات کی سنت کو قبول فرمائیں. اللہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہمارے جان، ہمارے مال و ہماری صلاحیت و تعلقات کو استعمال فرما دے. ہماری حقیقت ٹھیک ہے، اچھی خیریت ہے. ہماری ٹائم دیتا ہے. جی آپ کب تک آؤ گے؟ پچھلی بار آئے اور میں 10 گھنٹے بعد چلو حاضری ہوگی، حاضری ہوگی. تو اس بار ختم نبوت کے بیان ہونے میں تھوڑا جا اجتماع ہے. اس کی می ہماری تو اگلے دن تھی. اور انہیں شرط ہے کہ ملنا بھی ہے تاکہ بیان بھی ہوگا. ٹھیک ہے 16 کیا لگا؟ ٹھیک ہے بالکل سارے ماشاء اللہ. طارق صاحب ٹھیک ہے؟ دل جی بالکل.